یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان شریف کو جو یہ برکت حاصل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. زمانہ تو سارا برابر ہے، وقت کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی گھڑی اچھی ہو کوئی گھڑی اچھی نہ ہو، زمانہ سب برابر ہے. لیکن جو کچھ اس کے اندر واقعات ہوتے ہیں، واردات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں گھڑی بہت اچھی ہے فلاں کے مقابلے میں. تو رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا آخری کلام یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے. چنانچہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا، اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. اور اس مہینے میں بھی وہ رات جس رات میں یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ نے اس رات کو برکت والی رات کہا ہے. وہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو آخری دہاکے میں آخری عشرے میں آتی ہے، اور وہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 وہ ان راتوں میں وہ ہوتی ہے. زمانہ تو گزر گیا، وہ گھڑی یا وہ رمضان کا مہینہ جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ تو چلے گیا، کیونکہ وقت تو واپس نہیں آتا. یہ تو بالکل ہر آدمی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد میں یعنی ہمیں یہ بتایا ہے کہ چونکہ فلاں سال کا مہینہ اور اس میں فلاں رات اس میں یہ قرآن مجید اتارا گیا تھا، اس لیے چونکہ وہ ریپیٹ کرتا ہے، بار بار آتا ہے وقت اور وہ مہینہ، ہم تمہیں اس میں یہ خیر و برکت دیتے ہیں کہ اس میں ہم تم پر بہت اپنی رحمتیں اور برکتیں. چنانچہ فرمایا کہ رمضان شریف کے 3 عشرے ہیں. پہلا جو ہے وہ رحمت ہے، رمضان شریف کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، اور دوسرے 10 دن مغفرت بخشش، اور تیسرا دھاکہ تیسرے 10 دن جو ہے وہ فرمایا عتق من النار، دوزخ سے رہائی، فیصلے. تو اللہ نے اس مہینے کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ اس قرآن مجید کی وجہ سے. تو اصل چیز جو ہے جو قابل قدر ہے، جس کی وجہ سے سب کو عزت حاصل ہوتی جاتی ہے، جہاں جہاں وہ لگتی جائے، جہاں جہاں وہ ٹھہرتی جائے، جس سے اس کا تعلق قائم ہوتا جائے، سب کو شرف حاصل ہوتا جاتا ہے، وہ چیز قرآن ہے. جس مہینے میں اترا وہ رمضان سب سے زیادہ خیر و برکت والا، اور دنوں کے فرض رمضان کا نفل، اور دنوں کے فرض رمضان کا نفل، اور اس مہینے کے فرض 70 گنا کم از کم، اور اس سے زیادہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتنے 100 گنا بنا کر دے، اس کا اجر دے. کم از کم 70 گنا، جو بالکل تیسرے درجے کا بھی ہو اس کا بھی اتنا ثواب ہے کہ 70 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. تو جس مہینے میں اترا وہ مہینہ رمضان کا، جس رات میں اترا وہ رات برکت والی، اور جس پر یہ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام پیغمبروں میں سب سے ٹاپ پر. یعنی یہ کلام کا شرف ہے، یہ اس قرآن مجید کی برکت ہے کہ جس پر یہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر. کوئی آدمی 1000 مہینہ مسلسل 1000 مہینہ مسلسل عبادت کرتا رہے جو 1000 مہینے میں وہ حاصل کرے گا، اگر اس ایک رات میں وہ جو لیلۃ القدر ہے محنت کر لے تو 1000 مہینے کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. تو یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ قرآن آخر کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو مان لیا، ہم نے اس قرآن مجید کو تسلیم کر لیا. اگر ہم نے قرآن کو مان لیا تو سمجھو کہ رمضان کی قدر بھی جو ہم کریں گے اللہ اس کو قبول فرما لے گا.
روزے ہمارے قبول ہو جائیں گے، تراویح ہماری قبول ہو جائے گی، صدقہ فطر ہمارا قبول ہو جائے گا، اور عید کی نماز جب پڑھیں گے تو معافی کی صورت ہو جائے گی۔ لیکن اگر سرے سے قرآن پر ہی ہمارا ایمان نہ ہوا تو پھر رمضان بیکار، تراویح بیکار، صدقہ فطر بیکار، یہ وہ جو کچھ بھی آپ کریں سب بیکار ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں اپنے دل میں آپ گریبان میں منہ ڈال کر، کہ کیا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کے ماننے کا کیا معیار ہے یہ میں بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، جس نے قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، قرآن کے آنے کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کرتا رہا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ چیزیں فیصلہ کن ہیں، نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں کہ کسی مولوی کا خیال ہے، کسی فقیہ کا اجتہاد ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ فیصلہ کن خدائی اعلانات ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے گا کہ نہیں۔ یہ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ یہ تراویح ہم پڑھتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ملے گا یہ نہیں۔ یا اور کوئی ہم ذکر اذکار وظیفے وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ ملے گا کہ نہیں۔ تو پھر اس کے لیے آپ یہ فیصلہ کر لیں، یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید پر اپنا ایمان درست کر دیا تو سمجھو کہ سب کچھ صحیح ہے، ورنہ سب کچھ غلط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا معیار میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں خوب سمجھو، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ھذا بیان للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے میرا بیان ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں پیغام بھیجوں کہ یہ کر، اور وہ کرتا نہیں، گیا قرآن۔ آپ کا اس پر کوئی ایمان نہیں ہے، بے شک آپ سید ہوں، بے شک آپ نمازی ہوں، بے شک آپ حاجی ہوں، بے شک آپ روزے رکھتے ہوں، کوئی بات مان لینا کوئی نہ ماننا قرآن مجید کی، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے کسی پیغام کو ٹھکرا دیا جائے، کسی پیغام کو مان دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہارا یہ کردار ہے کہ تم میری کتاب کی کسی بات کو مان لیتے ہو اور کسی کو نہیں مانتے؟ توجہ سے سنیے، اور ہمارا سب کا یہی حال ہے، پوری مسلمان قوم کا، الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو تو ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی، اللہ کی کتاب کی کسی بات کو تم مان لیتے ہو، کسی کو نہیں مانتے۔ سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو قوم میری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گی کہ کوئی اس کا حکم مان لیا کوئی نہ مانا، میں اس کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑوں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج مسلمانوں کی رسوائی کا سبب کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی کسی بات کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن میں سخت عذاب میں ڈالوں گا ان مسلمانوں کو جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جو دل میں آیا مسئلہ مان لیا، جو دل میں آیا مسئلہ نہ مان۔ قرآن کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن آپ پر حکومت کرے۔ سن لیجیے گا کان کھول کر، کوئی کسی ذہن کا ہو، سیاسی ذہن کا ہو یا غیر سیاسی ذہن کا ہو، قرآن کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ قرآن آپ پر حاکم ہو، قرآن آپ پر حکومت کرے، قرآن کی حکومت کو آپ تسلیم کرتے ہوں، قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جو پڑا رہے اور اس پر عمل نہ ہو۔ اگر قرآن حکمران ہے، قرآن کی حکومت قائم ہے،
قرآن کے حکم مانے جا رہے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن کا حکم چلتا ہے، آپ کی برادری میں جن سے آپ کی رشتہ داریاں ہیں قرآن کا حکم چلتا ہے، تو آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر آپ کا ایمان ہے، ورنہ چھٹی قصہ ختم۔ میرے بھائیوں، آخر سوچیں، آج کل کا زمانہ تو کہتے ہیں نئی روشنی کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کی اس ذلت کا، اس رسوائی کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی اس ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ یہ بات واضح نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں آپ کے سامنے اب تک، کیا یہ بات اس سے واضح نہیں ہوتی کہ ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا سبب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ہم خدا کو فریب دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، رسول کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے احکام کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے احکام کو نہ ماننا، نبی کے احکام کو نہ ماننا، قرآن کے احکام کو نہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا، اور دنیا کی رسوائی بالکل مقرر جیسی کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن روزہ رکھنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ شبہ والی بات ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، چھوٹتے ہی، جیسا کہ تبلیغی جماعت والے چھوٹتے ہی کیا کرتے ہیں؟ عصر کے بعد گشت کی، لوگوں کو کھینچ کر لائے، مغرب کی نماز پڑھا دی، سب مسلمان ہو گئے، سب نمازی ہو گئے۔ آپ نے دیکھا، خدا کے لیے سوچا کریں، عقل کو استعمال کیا کریں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بن کر آئے تھے، آپ مبلغ بن کر آئے تھے۔ اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا تبلیغ کا؟ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال مکے میں رہے، لیکن اذان نہیں ہوتی تھی، جماعت کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے پھر؟ نہ روزہ فرض تھا، نہ نماز فرض تھی، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا دین کا۔ 13 سال آپ کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو مسلمان بناتے رہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونا اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے، روزہ رکھنا اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ یہ سب اور چیزیں۔ اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے دل مسلمان ہوتا ہے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی۔ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں یہ سر سے لے کر پاؤں تک اور دل اس کے اندر، پوری مجموعی اس کی کیفیت کا نام آدمی ہے۔ کوئی عضو علیحدہ آدمی نہیں کہلاتا۔ یہ میرا سینہ ہے، یہ میری زبان ہے، آدمی نہیں ہے۔ یہ میرا سر ہے، یہ آدمی نہیں ہے۔ یہ میری ٹانگیں ہیں، یہ آدمی نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک یہ آدمی نہیں ہے۔ اگر مردہ پڑا ہو تو اس کو آدمی کہیں گے؟ جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، اور حرکت دینے والی کون سی چیز ہے؟ وہ روح، وہ اس کا دل کا زندہ ہونا۔ تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوتا ہے؟ دل۔ جیسے زندگی دل کے ساتھ ہے، اس طرح سے سب سے پہلے کون مسلمان ہوتا ہے؟ دل۔ نماز بعد میں آتی ہے، نماز کا نمبر بعد میں ہے، روزے کا نمبر بعد میں ہے، حج زکوٰۃ ہر چیز بعد میں ہے، پہلے دل کا مسلمان ہونا ہے۔ اور دل کے مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟
دل کے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل سے پہلے مانے کہ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن قرآن ہے۔ ان کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھ کر ان کو مانے تو یہ اسلام ہے۔ پہلے دل سے ماننا اسلام ہے، نماز وغیرہ یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں۔ اگر آدمی دل سے ان چیزوں کو نہیں مانتا اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے آج کل کے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر نمازی مسلمان ہوں، اگر حاجی مسلمان ہوں، اگر روزہ رکھنے والے مسلمان ہوں جس طرح کے آج کے روزے رکھتے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر مسلمانوں کی یہ ذلت ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ مسلمان ہو اور اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کر دے۔ خدا کی قسم یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور قرآن میں خدا صاف یہ بات کہتا ہے، اے مسلمانوں تمہاری عزت کے ساتھ میری عزت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور میں تمہیں دنیا میں ذلیل کرواؤں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تم مجھے دھوکہ دیتے ہو تو پھر میں تمہیں ذلیل کرواؤں گا، اس لیے کہ تم مسلمان نہیں۔ آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں کون کروا رہا ہے؟ خدا کروا رہا ہے۔ کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں ذلیل کرواتا ہے۔ کافروں کو اللہ ذلیل نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے۔ خوب سمجھ لو۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اور آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ رشتہ دار اگر رشتہ دار سے بنی ہوئی ہو تو رشتہ دار سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر رشتہ دار سے بگاڑ ہو جائے تو پھر اس سے وہ نفرت ہوتی ہے جو غیروں سے نہیں ہوتی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے؟ کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ مثال لے لیں، ملتان آپ کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، آپ ملتان جائیں گے، سارا ملتان آپ کے لیے برابر ہے، کوئی آپ کے لیے برا نہیں، کوئی آپ کے لیے اچھا نہیں، کوئی آپ کے لیے پیارا نہیں، کوئی آپ کے لیے ایسا نہیں کہ جس سے پیار نہ ہو، سب برابر ہے۔ لیکن اگر آپ کی رشتہ داری وہاں ہو جائے ملتان میں تو پھر سارے ملتان میں سے جس سے رشتہ داری وہ پیارا باقی نہیں۔ آپ جائیں گے تو اس کا گھر پوچھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کو بہاولپور بیٹھے تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ آپ سے رشتہ داری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بگاڑ ہو جائے، وہ آپ کی لڑکی کو نکال دیں یا آپ ان کی لڑکی کو نکال دیں، گڑبڑ ہو جائے تو پھر آپ ملتان جائیں گے، ان کے گھر نہیں ٹھہریں گے، اسٹیشن پہ ٹھہر جائیں گے، کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، ان کے گھر نہیں آپ جائیں گے۔ یہ دوری کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قرب تھا، پہلے رشتہ داری تھی۔ جہاں رشتہ داری ہو کر بگاڑ ہوتا ہے وہاں خرابی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کا نام لے کر، یہ مسلمان اسلام کا نام لے کر اللہ کے قریب ہوا تھا۔ جب یہ غداری کرتا ہے تو خدا کو ان سے دشمنی زیادہ ہے۔ اس لیے خدا روس پر اتنا ناراض نہیں، امریکہ پر اتنا ناراض نہیں، چائنا پر اتنا ناراض نہیں، برطانیہ پر اتنا ناراض نہیں جتنا خدا مسلمان پر ناراض ہے۔ کیوں؟ کہ یہ خدا کے بگڑے ہوئے رشتے دار ہیں۔ دیکھیے، میں نے بڑی واضح مثال دی ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں دو رائے نہ ہوں، جس کے بارے میں دو رائے نہ ہوں، ایک رائے ہو کہ ہاں یہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور ہماری سیاست آج کل کی کیا ہے؟ ہماری آج کل کی سیاست کیا ہے؟
ایسے زندگی گزارو کہ سب کہیں ہاں ہمارا بھی ہمارا بھی. یہ سیاست ہے. کسی سے بگاڑو نہیں، جس سے اپنا مطلب پورا ہو دل سے اس کے ساتھ، باقی یاری سب کے ساتھ. لیکن اسلام ایسا معاملہ نہیں رکھتا. اسلام کہتا ہے اگر تو مسلمان ہے تو بس پھر غیر کا تو ہے ہی نہیں اس کے. اور قرآن مجید میں آپ نے یہ آیت بڑی مشہور ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. مدینے کے جو لوگ تھے ڈپلومیٹ، سیاسی قسم کے، بڑے تیز اور تلوار، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن اس یہودی کا دوست، اس یہودی سے سوسائٹی، ان سے ملنا، ان سے ملنا، اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر بیٹھنا، بڑے ادب اور احترام کا اظہار کرنا، اور پھر یہ باتیں بھی نکلنا کہ جی فلاں مسلمان گیا تھا، اس نے فلاں یہودی سے جا کر یہ کہا. یہ بات آؤٹ کیسے ہوئی؟ فلاں مسلمان وہاں گیا تھا، اس نے بات کی ہوگی. تو جب جو صاف مسلمان تھے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، تم کیسے مسلمان ہو، ادھر بھی چلتے ہو ادھر بھی چلتے ہو، تم برات جیسے سادے مسلمان کیوں نہیں بنتے کہ ایک طرف دوسرا گمان ہی نہیں، تم خالص صاف مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، بلال کو دیکھو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف، ان کو دیکھو کیسے صاف آتا ہے. ایسے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ کیا کہتے؟ انومن کما آمن السفہاء، یہ تو پاگل ہے. ہم ایسے ایمان لائیں کہ ایک طرف ہو جائیں؟ ہمیں تو سب کے ساتھ چلنا ہے، ہر سوسائٹی میں موو کرنا ہے، ہر سوسائٹی میں جا کر لوگوں میں رہنا ہے. اس لیے داڑھی رکھیں گے تو مولویوں جیسی نہیں، فرینچ کٹ، ماڈرن کپڑے پہنیں گے، اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ ماڈرن آدمی ہے، یہ ملا ٹائپ نہیں ہے، یہ دقیانوسی ٹائپ نہیں. اگر سیاست چلائیں گے تو سب کو ہاں تجھے بھی ووٹ دیں گے، تجھے بھی ووٹ دیں گے، تیرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے. مذہب کا دیوبندیوں میں گئے تو دیوبندی، اہل حدیثوں میں آ گئے تو اہل حدیث. ایسا کردار اسلام بالکل پسند نہیں. میرے بھائیوں، جو مر جائے اور دیوبندی بھی اس سے خوش ہوں اور اہل حدیث بھی خوش ہوں، بریلوی بھی خوش ہو اور اہل حدیث بھی خوش ہوں، اس کے بارے میں آپ یہ کبھی امید نہ رکھیں کہ یہ جنت پہ چلا جائے. کبھی امید نہ رکھیں. حق چیز ہی ایسی نہیں، حق ایسی چیز نہیں ہے. حق تو حق ہے، وہ باطل کو چپتا ہے، باطل اس کو برداشت نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے یہاں بہاولپور میں ہمارے دوست دیوبندیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے مذہب کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں، پھر دیوبندی اور اہل حدیث وہ دوست کے دوست، بیاہ شادیوں میں آنا جانا، لینا دینا، تعلقات، سب کچھ پورے کا پورا. اور میں خود جب اس کے منہ سے سخت لفظ سنے اس اہل حدیث سے کہ وہ دیوبندیوں کو یوں گالیاں دے رہا ہے، میں نے کہا بھی ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ آپ کیا کریں. لیکن پھر دیوبندی دوست کا دوست اور یہ ان کا دوست. اور میں بہاولپور میں کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ کبھی میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یا کبھی بازار میں یا گلی میں کسی دیوبندی کو ان کے مذہب کو کبھی گالی دی ہو، کسی بریلوی کو یا اس کے مذہب کو کبھی گالی دی ہو. قرآن حدیث کی روح سے مسائل سمجھاتے ہوئے جو بھی بات ہو، لیکن دیکھ لو کوئی میری شکل دیکھنا منظور نہیں کرتا، دیوبندی ہو یا بریلوی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو دو رنگے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ دل سے ہمارے ساتھ. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری لڑکی ہو، رشتے کا موقع ہو،
میری برادری کا ہو اور ہو دیوبندی، میں اس کو لڑکی دینا ایسے ہی برا جانتا ہوں جیسے کسی غیر مسلمان کو دینا جانتا ہوں۔ یہ بات ہے جو کھٹکتی ہے، ان کو پسند نہیں کہ یہ ہمیں دور سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اسلام اسلام ہے، اس میں ملاوٹ بالکل نہیں ہے۔ دیکھو خط لائن جب سیدھی ہے تو سیدھی ہے، جب ٹیڑھی ہو جائے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور جہاں ٹیڑھ آ جائے وہاں اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام ایک خط مستقیم ہے، اسلام ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا بالکل۔ تھوڑا سا فرق پڑ گیا، دیوبندیوں میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا، گاڑی ڈریل ہو گئی۔ بریلویوں میں اور فرق پڑ گیا اور برباد ہو گئے، شیعہ میں اور فرق پڑ گیا اور برباد ہو گئے۔ اسلام صحیح نہ رہا۔ اسلام وہ ہے کہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور پیچھے آپ ہوں اور بالکل ایک چیز بھی، یہ اسلام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ اسکولوں میں ڈرل ماسٹر جو پریڈ کرواتے ہیں، لائن کیسے سیدھی کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں کمر اپ، کمر اپ، پیچھے ہو جاؤ، گردن میں دیکھو، پچھلا اگلے کی گردن میں دیکھے، تاکہ ایک لائن سیدھی ایک لائن پر۔ یوں سطر سیدھی ہوتی ہے۔ جب سطر سیدھی ہو تو وہ ایک ہوگی، وہ دو کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر دیوبندی یا بریلوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں ہوتے کہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، پیچھے ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، پیچھے عمر کھڑے ہیں، اس طرح سے کھڑے چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد پیچھے تابعین کھڑے ہیں، تبع تابعین کھڑے ہیں، بالکل ایک سیدھ میں، تو ایک لائن ہے۔ لیکن اب ایک لائن ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے۔ دیکھو جی اہل حدیثوں نے ہماری مسجد پر قبضہ کر لیا، دیکھو جی دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کی مسجد پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ہے، سوچ لیجیے گا، اگر ایک ہو تو مسجد ایک ہو۔ جب مسجدیں دو ہیں، مولویوں کی لائنیں دو ہیں، مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، مذہب علیحدہ علیحدہ ہیں، امام علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ایک لائن نہیں ہے، دو لائنیں ہیں، اور اسلام ایک لائن ہوتا ہے، دو لائنیں نہیں۔ میرے بھائیوں، ڈھیلے رہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو کسنا چاہتا ہوں کہ خم نکل جائے، کجی نکل جائے، آپ کے دل صاف ہو جائیں، آپ اسلام کو صحیح سمجھیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں لگنے کا نام ہے، اپنا امام بنا کر لائن بنانے کا نام اسلام نہیں۔ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے کیا جرم کیا؟ اپنا امام کھڑا کر دیا اور لائن سیدھی کر لی کہ ہم حنفی ہیں، اور یہ کوئی خرابی اور نہ ہو۔ سن لو، میں آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کے دین کے کام اللہ قبول کر لے، میں یہ سر کھپا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیوبندی اور بریلوی اگر اور کوئی برائی نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں، حنفی مذہب بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے فرقہ پیدا ہو گیا، اس سے مذہب ایک علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ مذہب کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلک کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ طریقہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لائن کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس نے حنفی لائن بنا لی اس نے اسلام کو توڑ دیا، اسلام کو پھاڑ دیا، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے خدا کے لیے باز آ جاؤ، اپنے ایمان کو درست کرو۔ میں یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات عین آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے اس کو خوب سمجھایا
خوب سمجھایا. کیا کہا کہ لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِن بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف پیدا ہوتا ہے، کتنے فرقے بنتے ہیں. بن گئے، اب تو کسر آتی ہے. کیا کرنا؟ آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ فرقوں کی بہتات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا نمبر ہوگا، لیکن میری امت فرقے بنانے میں، فرقہ سازی میں ان سے بھی نمبر لے جائے. اگر ان کے 72 فرقے ہوئے تو میری امت 73 فرقے بنائے. اور پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ان میں. وہ جتنے بھی فرقے بنیں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ خوش قسمت کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ اب دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا، اور عقل سے سوچ لیں کہ جواب صحیح ہو کیا سکتا ہے. آپ نے یہی جواب دیا ما انا علیہ واصحابی، جو میری لائن میں ہوں. ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جس طریقے پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں. جو اس طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جائے. اب اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے، میں یہ دیوبندیوں کا نام بار بار اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دشمنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے سب سے قریب ہیں، باقی بہت دور ہیں. جیسے چچا کا بیٹا سب سے قریب ہوتا ہے، پھر اوپر دوسری پشت میں جا کر، تیسری پشت میں جا کر، چوتھی پشت میں جا کر. ویسے تو سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن چچا کا بیٹا سب سے قریب ہوتا ہے. اس طرح سے دیوبندی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور اسی لیے میں بار بار نام لے کے سمجھاتا ہوں، کیونکہ جب انسان لائن کاٹتا ہے تو پہلے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. انہوں نے تھوڑی لائن کاٹی، یہ تھوڑے باہر نکلے، بریلوی اور باہر نکل گئے، شیعہ بالکل ہی چلے گیا. اس لیے میں بار بار یہ نام لیتا ہوں. تو سوچئے، حضور نے فرمایا کہ جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا مذہب کیا تھا؟ سوچئے، دل سے پوچھئے، اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں دل سے. صحابہ کا مذہب یہی تھا، قرآن حدیث. اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا، نبی نے جو اس کی تشریح میں کہہ دیا، یہ اسلام. اور آج اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ سوچئے توجہ سے، دل کو حاضر کیجئے. یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی سخت ہیں. جب اسلام اس وقت یہ تھا کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے رسول نے کہہ دیا، تو آج اسلام یہ ہوگا کہ جو اللہ کہے، رسول کہے اور امام ابو حنیفہ کہے. سوچ لیں، آج بھی اسلام وہی ہے. اسلام کے کئی ایڈیشن نہیں ہیں کہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن یہ تھا، دوسرا ایڈیشن یہ ہے، تیسرا ایڈیشن یہ ہے. اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ صرف محمدی. جو مذہب، خوب سنیے توجہ سے، جو مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور بعد میں بنا ہے، بے شک 2 دن بعد بنا ہو یا 3 دن بعد بنا ہو، وہ گمراہی، وہ صحیح نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں حنفی کب بنے؟ امام ابو حنیفہ کے بعد. اور امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. بات صاف ہو گئی کہ کوئی صحابی حنفی نہیں تھا، کوئی صحابی حنفی نہیں تھا.
ہر صحابی قرآن حدیث پر چلنے والا اہل حدیث. اور آج اسلام کس کا نام ہے؟ اہل حدیث کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹ کر علیحدہ ہو. خوب سن لے توجہ سے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرقہ وہ ہوتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن پر ہو وہ فرقہ نہیں ہے. اب جب فرقہ نہیں ہے اور اصل فرقہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو پھر آپ کو اس پر رہنا چاہیے ایسی صفائی کے ساتھ کہ ہر ایک دہائی دے کہ یہ دیوبندی نہیں، یہ بریلوی نہیں، یہ اہل حدیث ہے، کٹر اہل حدیث ہے، لکڑ اہل حدیث ہے، آرتھوڈاکس اہل حدیث ہے. یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. اگر ڈھیلے ڈھالے ہوئے دیوبندی مولوی بھی آپ سے خوش ہوئے، کیونکہ ان کو بھی پیسے دیتے رہے، مولوی اہل حدیث بھی خوش ہوئے، ان کو بھی سلام کہتے رہے، آپ منافق ہو گئے، آپ صحیح نہیں رہے. میرے بھائیوں، میرا انداز بھی دیکھ لیں گرم، باتیں بھی دیکھ لیں سخت، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں اور اختیار کر لیں، جو ہی جان نکلے گی آپ کو عبداللہ یاد آئے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے باتیں کہی اور میں سمجھ گیا. میں یہ نہیں کہتا لوگوں میں تمہاری آخرت کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ. وہ کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ اسلام ہے، کسی امام کی پیروی اسلام نہیں. کوئی شبے کی بات ہے؟ کوئی شبہ نہیں. ان پڑھ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کس راستے پر ہوں. یہ جو بیچارے نئے اہل حدیث ہوتے ہیں، کوئی وکیل دوست ہوا یا کوئی اور ہو، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں مہینے 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کہ یہ آپ کو یقین آیا کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ اگر اس نے کہا کہ جی ہاں مجھے یقین آیا، تو میں پوچھتا ہوں کیسے یقین آ گیا آپ کو؟ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یقین اس لیے آ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صرف 2 اہل حدیث، تیسرے کو بھرتی نہیں کرتے، باقی سارے کسی نے 12 امام بنا لیے، کسی نے 4 امام بنا لیے. ظلم نہیں کہ جی امام 4 اہل سنت کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور پھر 3 ہم نے چھوڑ دیے، امام ابو حنیفہ ہم نے رکھ لیا. حنفی مذہب یہی ہے نا کہ 4 امام بنا لیے، 3 کو چھٹی کرا دی اور 1 کو اپنا امام بنا لیا. اور اہل حدیث کوئی ہمارا امام نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام کون ہیں؟ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے. جو اپنا بنایا ہوا امام ہو وہ امام نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے مقرر کیا. اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حنفی بنے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ آپ محمدی بننا چاہیں اور حنفی بننا چاہیں؟ یہ ظلم نہیں؟ میں یہ زور کیوں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ روزے رکھوانے ہیں، اور روزے کا فائدہ تبھی ہوگا کہ پہلے آپ مسلمان. اس بات کو خوب سمجھ لیجیے گا، میں نے شروع سے بات ہی یہ اٹھائی ہے کہ عمل خدا کس کا قبول کرتا ہے کہ پہلے وہ اپنے اسلام کی صداقت ثابت کرے، اپنے اسلام کی گارنٹی دے کہ میرا اسلام صحیح. اگر اسلام صحیح نہ ہو، اسلام داماڈول ہو، روزہ قبول نہیں ہوتا، نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا، زکات قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل خدا قبول نہیں کرتا. پہلے اسلام صحیح ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بات بتائی نہیں، بات
13 سال آپ مکے میں واز کرتے رہے، 13 سال نماز اس وقت فرض نہیں تھی، روزہ اس وقت فرض نہیں تھا، حج اس وقت فرض نہیں تھا، زکات اس وقت فرض نہیں تھی، صدقہ فطر یہ وہ جتنے احکام ہیں دین کے کوئی بات بھی نہیں. کیا تھا؟ مسلمان بناتے تھے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بناتے تھے. اور یہ پہلا سبق اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے. نماز بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو مسلمان بن جائے، اور جو صحیح مسلمان نہ بنے اس کی نماز بھی کبھی سیدھی نہیں ہوتی. یہی دیکھ لو، جو بندی اور بریلویوں کو کبھی کھڑے ہوئے نماز میں دیکھ لو ٹیڑے ہی ہوتے. جو بندیوں اور بریلویوں کو نماز میں دیکھو ٹیڑے، پاؤں یوں نہیں کہ پیرل ہوں، پاؤں بالکل قبلے کی طرف ایسا نہیں ہوتا، یوں. کبھی دیکھ لینا جو بندیوں کے، بریلویوں کے، ان کے جن کا اسلام ٹیڑھا ان کے پاؤں ٹیڑھے، وہ کھڑے ٹیڑھے، نماز سیدھی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے یہ باتیں دیکھو جی بہت سخت کر رہا ہے. میرے بھائیوں یہ سخت نہیں، یہ باتیں بہت نرم ہیں اگر آپ کے یہ ہضم ہو جائیں. اگر آپ کا دین ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ مجھے یاد کریں گے اور یہ میری کمائی ہوگی. اللہ جانتا ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں. یہ جو بھرتی ہے نا دو آنے کی، یہ مسلم لیگ، آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ جماعت کیسے بنی؟ 2 آنے کا ممبر سارے مسلم لیگ میں آ گئے. یہ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کی ممبرشپ جب ہوئی، ہم بھی اس وقت نیا نیا زمانہ تھا، علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے. بڑا کام کیا مسلم لیگ کے لیے، بڑا کام کیا. 2 آنے کی مسلم لیگ، 2 آنے کی مسلم لیگ، سارے مسلم لیگ میں آ گئے. اور جب پاکستان بن گیا سارے ہی نکل گئے. اور اب دیکھ لو جنرل جو بیچارہ کس طرح سے رشوتیں دے دے کر پھر مسلم لیگ میں لا رہا ہے. یہ جو 2 آنے والی بھرتی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے یہ جو ہمارے اہل حدیث بہت کافی بن گئے ہیں، ان کی ابھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ اہل حدیث پورے بنے نہیں، یہ ابھی صحیح اہل حدیث نہیں ہوئے. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو نمونہ ہو. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کے مطابق نمونہ ہو. جو اہل حدیث ہوگا وہ داڑھی منڈے کو بیٹی کبھی نہیں دے گا. کیوں؟ سمجھیے اس بات کو. میں داڑھی رکھنے کو سنت سمجھتا ہوں، داڑھی منڈانے کو فسق و فجور کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں. داڑھی منڈانا فسق و فجور کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ برا ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا بھی برا ہوتا ہے. اب اگر میں داڑھی منڈانے کو برا سمجھتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو میں اس کو رشتہ دے دوں؟ اگر میں داڑھی منڈے کو اپنی بیٹی دیتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ داڑھی منڈانا میرے نزدیک کوئی عیب نہیں. جب میں نے اپنا لخت جگر اس کو دے دیا تو داڑھی منڈانا میرے نزدیک کوئی عیب نہیں. یہ ویسے ہی مولویوں کی باتیں ہوتی. جب میں سمجھتا ہوں کہ جو بندی گمراہ ہے، جو بندی لائن سے ہٹ گیا ہے، پھر میں بیٹی کا رشتہ اس کو دے دوں، یہ کیا ہے؟ یہ میری جہالت ہے، یہ میری گمراہی کی دلیل. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث پڑھنا بڑا مشکل ہے. اور یاد رکھیے گا اگر اللہ آپ کو خدا کی قسم صحیح اہل حدیث بنا دے، اول تو آپ کو زندگی میں بھی مزہ آ جائے گا، ورنہ آپ دیکھیں گے جان کیسے آسان نکلتی ہے اور پھر خاطرے کتنی ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے آپ کو ویلکم کریں گے. اللہ کے فرشتے کس کو ویلکم کرتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوتا ہے، جس کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنا امام بنا کر، اپنا پیر بنا کر کسی کے پیچھے لگ گیا، وہ پھٹکارا گیا، وہ دور ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہ. اس لیے میرے بھائیوں آدمی نفع دین سے وہ حدیث بن جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو حدیث بنانا ہے تو مثال قائم کیجیے. کوئی رشتہ ناتا گندا نہ کیجیے، کوئی چالوں والی رسم و رواج نہ کیجیے. آپ کی بیٹی کی شادی ہو، نکاح مسجد میں پڑھی تاکہ نمازی گواہ ہوں، نمازی آپ کے نکاح میں شامل ہوں. اور آج کل کیا ہوتا ہے؟
باراتیں آتی ہیں اور VCR یہ کیا وہ ہوتا ہے وہ تیار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. پھر اہل حدیث ہے، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، وہ اہل حدیث ہو. میرے بھائیوں، ایک ہے بحث کہ جی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک ہے ضمیر کی آواز. گانے کے بارے میں لوگ بحثیں کریں گے، جی گانے میں کیا حرج ہے، گانے میں کیا حرج ہے، فلاں صحابی گانے کے قائل تھے، فلاں تابعی گانے کے قائل تھے، فلاں تھی، فلاں سکینہ جو ہے وہ اس کی قائل تھی. یہ دو بحثیں ہوتی ہیں. اور جب ڈنڈا پھرتا ہے خدا کی طرف سے، محرم کے دنوں میں دیکھ لو یہ ریڈیو شیڈیو کے پروگرام بدل جاتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ دل ہر ایک کہتا ہے کہ یہ گانے شانے سب گند ہے، روک دو، یہ محرم کے دن ہے. اور اب اسلام آباد میں وہ ڈنڈا پھر رہا ہے نا خدا کا، وہ بم پھٹ رہے ہیں. دیکھ لو آپ کوئی ہوش رہا، ریڈیو پر شرارتیں ہوتی ہیں، سب دیکھ لو ٹھنڈے پڑے ہیں. دل مانتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ اچھے کام نہیں. بے دین جب ڈنڈا پڑتا ہے تو اسے ہوش آتی ہے، اور اہل حدیث بغیر ڈنڈے کے زندہ ہوتا ہے اور ہوشیار ہے. اہل حدیث جو ہوگا وہ اپنے گھر میں ٹی وی کبھی نہیں لائے گا. یہ لعنت ہے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور بعض بدبخت تو کہتے ہیں نہیں اب روزے کا وقت آ گیا ٹی وی لگا لو، روزے کا وقت ہو رہا ہے اب ٹی وی لگا لو. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ دھوکے میں کبھی نہیں آتا. آپ مجھے چپ کرا دیں گے، اپنے کسی دوست کو چپ کرا دیں گے، اللہ ڈر جائے گا آپ سے. اللہ بھی کبھی کسی سے ڈرا ہے؟ آئے ہائے ہائے، اللہ کو دیکھو. کافروں نے اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے دیکھ آخر تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اتنی سختی نہ کیا کر، مل جل کر رہیں، مل جل کر رہیں، اتنی سختی نہ کیا کر. 1 سال ہم تیرے ساتھ مل کر جو تو کہے گا وہ کر لیا کریں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اور 1 سال تو ہمارے ساتھ میلے میں چلا گیا، عرسوں میں چلا گیا، ہمارے ساتھ مل کر کام کر، مل جل کر رہیں. مطلب کوئی بات ہے، اپنا مل جل کر کام چلتا رہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بدلنے والے تو تھے نہیں، ڈھیلے ہونے والے تو تھے نہیں. اللہ نے کئی آیتیں اتاری. کیا کہا؟ ودو لو تدہنو فیدہنون. اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے، کچھ یہ ڈھیلے پڑ جائے، مل جل کر کام چل جائے. اور پھر اللہ نے ذرا سختی کی بات سونے. اول تو مائل ہوا نہیں بالکل، اگر تو تھوڑا سا مائل ہو جاتا ان کی طرف، اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اے نبی اگر تو کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہم تجھے زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کا بھی دگنا عذاب دیتے، اور پھر تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہو. اللہ کسی سے ڈرتا ہے؟ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور میرے بھائیوں اللہ کا دین بھی ایسی چیز ہے کہ دین والا بھی کبھی نہیں ڈرتا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی لڑکیوں کو کوئی نہیں لے گا، آپ کو رشتے نہیں ملیں گے؟ ارے جس نے پیدا کیا ہے وہ انتظام بھی ساتھ وہی کرتا ہے. صرف آپ کے ایمان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہے. بعض حدیث تھوڑے سے مثلا تقریر سنی، تھوڑے سے ترارے میں آئے کہ یہ اچھا حدیث کو رشتہ دینا ہے اور کو نہیں دینا. 6 مہینے نکالے، 6 مہینے کے بعد ہتھیار گرا دیے کہ جی کیا کریں، ملتا ہی کوئی نہیں، بیوی بھی مجبور کرتی ہے، اس لیے پھر میں نے تو دے ہی دیا. اور اگر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا، اس کا توکل اللہ پر ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ یا اللہ تو نے دیا ہے، روزی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ رشتے بھی تیرے ہاتھ میں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور یہ جو دیر لگتی ہے نا کبھی کسی کام میں، حدیث میں آتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے
1 دن کی، 2 دن کی، 10 دن کی، مہینہ کی، سال کی، 6 مہینے کی، نہ قبول ہوئی۔ اتنے میں پھر کوئی آ جاتا ہے، کوئی پیر زدہ، ارے واہ واہ تو ویسے ہی مر رہا ہے، میرا لڑکا بھی یوں ہی بیمار تھا، ہمارا کاروبار بھی یوں ہی خراب تھا، ہم تو فلاں جگہ گئے، بس اس نے ایک نظر کی، سب بیڑے ترک ہو گئے ہمارے، آ چل میرے ساتھ چل۔ اللہ بھی آزما ہی رہا تھا کہ اس میں کتنا دم ہے، کیا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ ہو کچھ نہ ہو اللہ تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا، کیا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یا یہ مطلبی یا لالچی ہے، جدھر سے اس کو برکی مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے، ادھر کو چلا جائے۔ پھر اللہ نے ادھر سے کو بھیج دیا کوئی مشرک، اور مشرک اس کو کسی مزار پر لے گیا، چلو قصہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا بدبخت تو میرا نہیں تھا، اگر تم میرا ہوتا مجھے کبھی نہ چھوڑ، اگر تم میرا ہوتا تو مجھے کبھی نہ چھوڑ۔ دیکھ لو ایوب علیہ السلام کتنی دیر بیمار رہے، کتنی دیر بیمار رہے، سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، اب نبی ہے، اللہ کا پیارا نبی ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بالآخر کیا کیا؟ خدا سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دیکھو اللہ دوسرے دن بھی بیماری دور کر سکتا تھا، مہینے کے بعد بھی کر سکتا تھا، سال کے بعد بھی کر سکتا تھا، لیکن یہی ایک تو اللہ نے مشرکوں کو دکھانا تھا کہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، کسی کا زور چلتا نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا زور چلتا نہیں، اور پھر اللہ امتحان بھی دیتا ہے کہ کتنا دم ہے۔ جب اللہ کو منظور ہو گیا، جب اللہ کو منظور ہو گیا کہ اب ایوب کو آرام دینا ہے علیہ السلام، اب اس کو صحت دینی ہے، تو کیا کہا؟ جہاں لیٹے ہوئے تھے اور خود بری دلی، اے ایوب جہاں پڑا ہے پاؤں مار جاؤ زمین پر، پاؤں مارا، پانی کا چشمہ اگل پڑا، کہا کہ اس پانی کو پی بھی اور اس سے نہا بھی، سب بیماریاں ختم ہو جائیں۔ میں تو دیکھ ہی رہا تھا کہ تجھ میں دم خم کتنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کا یار اور دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کے دروازے کو کبھی نہیں چھوڑتا کہ اگر رشتے میں دیر ہو گئی تو میں اٹھا کر کسی بے دین کو لڑکی دے دوں یا میں کسی جہنم میں کود پڑوں، بالکل نہیں۔ یا اللہ جب تو نے یہ دی ہے، ذمہ دار بھی تو اس کا ہے، میری جتنی کوشش ہے میں تو وہی کروں گا، میں اپنا دین ایمان نہیں برباد کروں گا۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کی کوشش کرو، اگر آپ مسلمان ہو گئے پھر آپ کو روزے کا بھی مزہ آئے گا، تراویح کا مزہ بھی آئے گا، سب باتیں بدل جائیں گی۔ اور اگر یہی رہا کہ دنیا ٹھیک ہو، اللہ اللہ جسے دیکھ لو، اگر غریب ہے تو گھر کھاتا، امیر ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ کو ماڈرن بناتا ہے، گھر کو اونچا اٹھاتا ہے، تکلفات پیدا کرتا ہے، ہوتے 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 کہ میں لیڈر بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں نہیں۔ سادگی، غربت، خدا سے دوستی، بڑا بننے کی کبھی کوشش نہ کرو، جس نے بڑا بننے کی کوشش کی وہ برباد ہو گیا۔ خدا کہتا ہے میں تجھے خود بخود بنا دوں، تو اور بات ہے، تیرے دل میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے کہ میں کس طرح سے بڑا بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھو۔ ہم ویسے مسلمان ہیں لیکن دین نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں۔ اگر آپ کا اسلام صحیح ہو گیا تو آپ کو روزے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ہر چیز میں آپ کو لذت آئے گی۔ جب کبھی آپ خدا سے دعا کریں گے ایسے جیسے دو دوست پیارے باتیں کرتے ہیں، خدا جیسا کوئی پیارا نہیں ہے، خدا جیسا کوئی دوست نہیں ہے، خدا سب سے بڑا دوست ہے، بشرطے کہ خدا سے دوستی لگ جائے آپ اللہ کو پہچان۔ سوال کیا ہے جس کے رمضان شریف کے مسئلے مسائل اکثر تو آپ جانتے ہی ہیں، اگر کوئی دہرانے کی یا ضرورت پڑی تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعوں پر یہ سلسلہ چلے گا۔ آج میں نے کوشش زیادہ یہ کی ہے کہ آپ دل سے مسلمان ہوں،
تو دیکھیے اسلام کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے اسلام کو دیکھنا ہے آپ کو. ایک تو آپ کا اسلام ویسا ہی ہو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، سکھایا تھا. اور قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. مدینے کے لوگ مسلمان ہوتے تھے ہمارے جیسے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے منافقو، اگر ایسے مسلمان ہو جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ مسلمان ہیں، فقط اہتدوا، پھر تو ہدایت والے ہو جاؤ گے، ورنہ صاف ہے کام. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ویسا اسلام نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ کوالٹی ہے اسلام کی. اسلام کیسا؟ جیسے صحابہ کا تھا، کوئی علائش بھرتی نہ ہو. حنفی نہ بنے، بریلوی نہ بنے، شافی نہ بنے، وہابی نہ بنے، کچھ نہ بنے. محمدی ماڈل ایک ہی بس، کوئی دوسری چیز نہیں. پھر دو چار باتیں مان لینا، باقی اسلام کو چھوڑ دینا. کوانٹٹی کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے اس اسلام کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. توجہ سے سنیے، یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جس کی بنیادی طور پر ضرورت ہے. جس کو چاہیے کہ میری نجات ہو جائے، جو اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری اور اہم سبق ہے. جب تک آپ پورے مسلمان نہیں ہوں گے، آپ پورے مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. ہم آج کل خواہ اہل حدیث ہوں یا دوسرے ہوں، پورے مسلمان نہیں. کیوں؟ کچھ باتیں ہم اسلام کی اور کچھ باتیں کفر کی. کچھ باتیں اسلام کی اور کچھ باتیں کفر کی. اب یہ دیکھیے، کوئی مسلمان خاص سیاسی ذہن کا ہو یا غیر سیاسی ذہن کا ہو، اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے وہ اسلامی نہیں، وہ کفر کی سیاست ہے. اب کفر کا دور کوئی بھی ہو، ہمیں اپنی اسلامی سیاست کو زندہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں، لوگوں میں جگہ جگہ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہاں بھی اسی سلسلے میں جلسہ ہوا تھا کہ اپنے طور پر اپنا اسلامی نظام جو ہے اس کو اپناؤ. عمارت کا نظام، اپنی عدالتیں بناؤ جہاں تک بنا سکتے ہو، اپنے بیت المال بناؤ. کوئی تمہارا پیسہ، تمہارے صدقات، تمہاری خیرات، تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقہ فطر، تمہاری قربانی کی کھالیں، کوئی تمہارا پیسہ جو ہے اس کو ادھر ادھر نہ دو، اپنے مرکز میں لا کر جمع کر. یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا، لوگ آخر میں صدقہ فطر جمع کرتے مسجد میں. جس نے بھی دینا ہوتا مسجد میں لا کر جمع کرتا. اور حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے رات کو ڈیوٹی لگائی پہرا دینے کی. وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا، حضرت ابو ہریرہ آن ڈیوٹی ہیں، اور آ کر غلہ اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ تو چور ہے، میں تجھے نہیں چھوڑتا. لگا منتیں سماجتیں کرنے، معافی مانگنے. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا. جب دن نکلا، حضور سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا سنا ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایک آدمی آن پڑا اور وہ لگا غلہ اٹھانے، میں نے اس کو پکڑ لیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. فرمایا وہ آج رات پھر آئے گا، وہ بڑا چھٹا ہوا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا. انہوں نے کہا بڑا ڈھیل ہے، اچھا پھر دیکھیں گے آج. چنانچہ آ گیا، وہی چوری کا کام پھر شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آج اور تگڑے سے پہلے سے بھی زیادہ پکڑ لیا. جب دیکھا کہ آج ابو ہریرہ نہیں چھوڑتا، آج سخت ہے، وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں، بڑا عمدہ وظیفہ. آیت الکرسی سکھا دی. حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھا دی اور جان چھڑا دی. حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی پسند بھی بہت آئی کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، پھر چھوڑ دیا اس کو. اگلے دن پھر حضور نے پوچھا سنا ابو ہریرہ رات کیا بنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن مجھے اس نے یہ سکھا دیا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا. نسخہ تجھے کام کا دے گیا ہے، آیت الکرسی سکھا گیا ہے، لیکن تھا وہ شیطان.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیت المال بناتے اور اس میں یہ چیزیں جمع کرتے. آج کل یہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ عید کا دن ہوگا، نکلیں گے، یہ جتنے مانگنے والے سڑکوں پر ہوں گے ان کو پیسے دیتے جائیں گے اور اپنا صدقہ فطر برباد کرتے جائیں گے. دیکھو اصول، لا یاکل طعامک الا تقی، تیری زکات ہو، تیری قربانی کی کھال ہو، تیرے صدقات ہوں، سوائے نیک متقی پرہیزگار کے جس کا عقیدہ صحیح ہو، بالکل کسی کو نہ. لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے کھانے کو متقی کھائے صرف. ہاں کوئی کافر آ جائے بھوکا ہے تو تو اس کو صدقہ نہیں دے سکتا، اپنے اور مال میں سے اس کو روٹی کھلا دے. کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا بنا دے، لیکن تیری زکات نہیں لگے گی، تیرا صدقہ نہیں اس پر لگے گا. اپنے پاس سے اس کو کھلا دے، اس کو پلا دے، اس کو کپڑا بنا دے، لیکن جس کا حکم اللہ نے تجھے دیا ہے وہ نہیں تو اس پر لگا سکتا. یہ حق صرف اپنوں کا ہے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نظام عمارت پر چلنا چاہیے. ہم ان عدالتوں سے منہ موڑیں، اپنے مقدمات کا فیصلہ اپنے عالموں سے کروائیں، الا یہ کہ کوئی قتل کا یا کوئی ایسا بڑا کیس ہو جائے جس میں ہمیں قانونی طور پر مجبوری ہو تو وہ تو اور بات ہے. ورنہ زمین کا، مکان کا، نکاح طلاق کا اور اس قسم کے جتنے بھی مقدمات ہوں وہ سارے کے سارے ہمیں اپنے مسلمان عالموں سے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کروانے چاہیے. اسی طرح سے اپنا بیت المال بنانا چاہیے. جو پیسہ ہو مرکز میں لا کر جمع کرو، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے نزدیک اہل ہیں، مستحق ہیں،